ثانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل صدق الله العظيم۔ الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ کل سورہ شعراء کی آیت نمبر 10 سے اور آیت نمبر 22 تک کی تلاوت کی گئی تھی، لیکن تشریح وہ آیت نمبر 17 تک ہو پائی تھی۔ 5 آیتیں باقی رہ گئی تھیں۔ آج انہی 5 آیتوں کی تشریح اللہ کی توفیق سے کرنی ہے انشاءاللہ۔ جہاں تک سلسلہ کلام کل پہنچا تھا، اس میں موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کے ایک مقصد اور اس کے اظہار کا بیان تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کا ایک مقصد ان کی اپنی قوم، سبطی قوم، ان کو فرعون اور اس کی قبطی قوم کی غلامی سے آزادی دلوانا بھی تھا۔ اور میں نے تھوڑی سی لمبی بات اس سلسلے میں اس لیے بھی کرنا ضروری سمجھا کہ عام طور پر ظالم و جابر قوموں کے تسلط سے مظلوم اور محکوم اور غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی قوموں کو آزادی دلانا، یہ نبیوں کا کام تو دور، دینی کام بھی نہیں سمجھا جاتا ایک بہت بڑے حلقے میں۔ ضرورت ہے کہ اس معاملے میں اعتدال پیدا کیا جائے اور احتیاط اور تحقیق پر مشتمل جملے علماء بولے۔ یہ بھی نہیں کہ ہر سیاسی تحریک کو نبیوں کے مقصد سے جوڑ دیا جائے، یہ بھی نہیں کہ ہر سیاسی کوشش کو اسلام کی خدمت قرار دیا جانے لگے۔ اور یہ بھی نہیں کہ
مظلوم اور غلام قوموں کو آزادی دلانے کو سرے سے کار نبوت اور خدمت دین کے دائرے سے خارج کر دیا جائے. بہت ہی احتیاط اور تحقیق کے ساتھ اس معاملے میں اپنی فکر اور رائے بنانے کی ضرورت ہے. اپنے ذوق اور رجحان کی تشکیل کی ضرورت ہے اور اپنی عملی جدوجہد کی ترجیحات کو متعین کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ علماء راسخین جن کو اللہ نے اسلام اور قرآن کی، سنت کی، مزاج شریعت کی، مقاصد نبوت کی گہری سمجھ دی ہو، یہ ان کی انگلی پکڑے بغیر اور ان کی رہنمائی کے بغیر بالکل ممکن نہیں ہے. اس زمانے میں اس کا اہتمام بہت کم ہو گیا. ایک مجبوری کی وجہ سے، شدید اضطراری ضرورت کی وجہ سے سخت حدود اور قیود اور پابندیوں کے ساتھ ایک بہت محدود دائرے میں عام آدمی کو، ایک عام مسلمان کو مجمع کے سامنے کچھ دینی بات کہنے کی اجازت دی گئی. میں پھر دہراتا ہوں اپنے الفاظ کو. ایک شدید مجبوری کی وجہ سے اور ایک اضطراری ضرورت کی وجہ سے سخت احتیاطوں کی ہدایت کے ساتھ بہت ہی محدود دائرے میں مقید اور محدود رہتے ہوئے اجازت دی گئی عام مسلمان لوگوں کو کہ وہ امت میں دین کی طلب پیدا کرنے کے لیے تھوڑی سی بات تھوڑے سے مجمع کے سامنے پابندیوں کے ساتھ کریں، اور اس کے لیے دائرہ مقرر کر دیا گیا کہ آپ کو ان 6 صفات یا نمبروں کے بارے میں بات کرنی ہے اور اتنی ہی بات کرنی ہے بس. بڑے اہتمام سے سکھایا جاتا تھا کہ کیا کہنا ہے. اور جب تک اس کی پابندی کی جاتی رہی تب تک کوئی فتنہ اور گمراہی نہیں پھیل پائی. اور اس کی کڑی نگرانی رکھی جاتی تھی کہ کوئی صاحب لمبا بیان نہ کریں. کیونکہ اس میں اپنی طرف سے بہت ملانا پڑے گا، اور جو ملانا پڑے گا تو اس میں غلطیوں کا امکان ہوگا. اور وہ زمانے میں ڈرتے ڈرتے، گھبراتے گھبراتے، احتیاط کے ساتھ ہدایات کی پابندی کرتے ہوئے لوگ اس محدود دائرے میں بات کرتے تھے، چاہے 15 منٹ کی بات ہو، چاہے 25 منٹ کی بات ہو. آہستہ آہستہ لمبے بیانوں کا رواج بڑھتا چلا گیا، اور یہ بالکل خلاف اصول ہے، بالکل خلاف اصول. اور اس کی وجہ سے پھر
بہت غلطیاں، بہت غلط باتیں، غلط واقعات سے غلط نتیجے اور امت کی غلط رہبری عام ہوتی چلی گئی۔ جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بہت سے کام جو نبیوں کے کام تھے وہ نبیوں کے کام کے دائرے سے لوگوں کے ذہنوں کے مطابق نکلتے چلے گئے۔ دین کی محنت ایک محدود دائرے میں محدود ہو کر رہ گئی، اور یہ سمجھ عام ہو گئی کہ یہی کام، صرف یہی کام دین کا ہے۔ باقی اور جتنے لوگ زبردست محنت کر رہے ہیں، زندگیاں لگا رہے ہیں، ان کے بارے میں یہ خیال عام ہونے لگا کہ یہ تو دین کا کام کر ہی نہیں رہے۔ ایسے لوگ جو پوری زندگی واللہ دین کی مخلصانہ محنت میں لگا رہے ہیں، ان کو بیان کی اجازت یہ معلوم تحقیق کر کے نہیں دی جاتی کہ سال نہیں لگا ہے، زندگی لگی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، سال لگنا چاہیے۔ سال تو حضرت ابوبکر صدیق کا بھی نہیں لگا ہوگا، کیوں میں؟ بعض صحابہ تو ادھر ایمان لائے ادھر شہید ہو گئے، تو شہید ہوئے ہوں، سال تو نہیں لگا۔ کیا تحریف ہے! لا حول ولا قوت، لا حول ولا قوت۔ جن لوگوں نے حضرت مولانا قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہے، وہ کہہ سکتے ہیں کہ بچپن سے انتقال کے وقت تک اتنی مجاہدوں والی زندگی شاید ہی کسی نے گزاری۔ اس صدی میں تو شاید ہی کسی نے گزاری۔ کہا جا سکتا ہے بلا مبالغہ کہ کسی 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ بھی ان پر ایسا وقت نہیں گزرا کہ انہوں نے دونوں وقت کوئی لذیذ کھانا کھایا۔ اکثر زندگی کا حصہ اتنی غربت میں گزرا ان کے، اختیاری فقر میں، کہ گھر میں کچھ بھی پکانے کے لیے نہیں ہوتا تھا۔ تو مدرسے کے مطبخ میں جو روٹیوں کے ٹکڑے بچوں کے دسترخوان پر سے اٹھائے جاتے تھے، وہ روٹی کے ٹکڑے وہ خرید لیتے تھے مدرسے سے، اور وہ اور ان کی وفادار بیوی گرم پانی میں نمک ڈال کر روٹی کا وہ ٹکڑے بھگو کر کھا لیتی تھیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے۔ میری بہن وہاں رہی ہیں 10-12 سال، تو میں کوئی دور کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، گھر کے اندر کی روایت کہہ رہا ہوں، گھر کے اندر کا مشاہدہ کہہ رہا ہوں۔ ایک وقت وہ آیا کہ جب انہوں نے بہت سخت محنت 10-20 سال کرنے کے بعد، 20-30 سال کرنے کے بعد، اس بنجر ترین علاقے میں جہاں نصرت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، مخالفت ہی مخالفت، ایک لمبے عرصے تک محنت کرنے کے بعد، ایک ماحول بننے کے بعد، انہوں نے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ مولانا عامر حسن صاحب سے گزارش کی کہ اجتماع، بڑا اجتماع، عام اجتماع ان کے گاؤں میں رکھ لیا جائے، ہتھورا میں۔
جہاں ان کا مدرسہ تھا. حضرت جی ان کا بہت احترام کرتے تھے, بہت احترام کرتے. فرمایا بہت اچھا, اور طے ہو گیا اور اجتماع وہاں ہوا. تو ہمارے ایک پرانے ساتھی نے یہ کہا کہ اللہ کا شکر ہے آج قاری صاحب بھی دین کے کام میں لگ گئے. ماتم کرنے کی ضرورت تھی. آج ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے قاری صاحب کو بھی دین کی محنت کے لیے قبول کر لیا. یہ کیا فہم ہے؟ وہ تو بہت اچھا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھے ہمارے پرانے ساتھی, ورنہ ان سے کہتے کہ یہ فرعون کے پاس آپ یہ کیا کہہ رہے تھے کہ میری قوم کو آزاد کیجئے, یہ تو 7واں نمبر ہے, یہ کیا لایانی سیاسی بات آپ نے وہاں چھیڑ دی. پھر سے سال لگنے کی ضرورت ہے. اور بار بار مرکز حاضری کی ضرورت ہے. آپ بہک رہے ہیں. کیا فہم ہے دوستو, کیا فہم ہے, کیا ہے یہ؟ سورہ شعراء کی اس بیان کے مطابق تو انہوں نے فرعون کو توحید کی دعوت ہی نہیں دی ہے. سیدھے سیدھے ایک بات کہی ہے پہلے, ارسل معنا بنی اسرائیل, ہم اور ہارون دونوں کے ساتھ بنو اسرائیل میری قوم کو آزاد کر کے ہمارے ساتھ جانے دیجیے. اب فرعون نے اس کے جواب میں کیا کہا, یہ آج کا موضوع ہے. قال الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین, تم ہمارا احسان بھول گئے؟ بچپن سے ہم نے تم کو پالا تھا اور ایک لمبی مدت اچھی خاصی تم نے اپنی عمر کی ہمارے ساتھ گزاری ہے. کل اس کا بیان ہو چکا ہے. وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ, آج تم یہ مطالبہ لے کر آئے ہو, ہمارا احسان بھول گئے. دوسری بات, وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ, اور کیا مجرمانہ حرکت تم کر کے بھاگے تھے یہاں سے, تم بڑے ناشکرے ہو. ہماری گودوں میں پلے تم, مدتوں ہم نے تم کو پالا, اور اس کے بعد تم نے ایک جرم کیا اور پھر تم فرار ہو گئے. اس کے بعد آ کر ہم سے اتنی اونچی اونچی باتیں کر رہے ہو کہ میری قوم کو آپ آزاد کیجئے. وانت من الکافرین, اس سے مراد کفر شرعی نہیں ہے, اس سے مراد کفر لغوی ہے. کفر کے لوگ عربی زبان میں حقیقی طور پر معنی ناشکری کے ہوتے ہیں, اور کافر کو کافر کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ حقیقتاً وہ اپنے رب کا ناشکرا ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا, فعلتها اذن وانا من الضالین, ہاں میں اقرار کرتا ہوں کہ میں نے وہ کام کیا تھا, اور یہ اس وقت کی بات ہے جب مجھے خدا کی طرف سے کوئی واضح ہدایت نہیں ملی تھی اور میں تو ڈھونڈ رہا تھا. جیسے اللہ تعالیٰ نے
نبوت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت دینے سے پہلے کے دور کے بارے میں یاد دلاتے ہوئے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، کہ تم غور و فکر، سوچ بچار، تلاش جستجو میں تھے، اور پھر ایک وقت آیا کہ ہم نے تم کو تمہارے سامنے راستے کھول دیے، حقیقت کھول دی، علم نبوت دے دیا۔ اسی مفہوم میں یہاں موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یہ بات ادا ہوئی ہے کہ فعلتها اذا وانا من الضالین، کہ اب جو مجھے رہنمائی مل گئی ہے اس وقت مجھے وہ رہنمائی نہیں ملی تھی، وہ اس وقت کا میرا کام تھا۔ ففررت منکم لما خفتکم، اور مجھے جب اندیشہ ہوا، ڈر لگا کہ آپ مجھے پکڑ لیں گے، تو میں بھاگ گیا آپ کے یہاں سے۔ اور اس سے معلوم ہوا کہ ظالم کی پکڑ سے بھاگنے کی کوشش کرنا یہ بھی انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ یہ نہیں کہ آپ پر غلبہ ہو جائے ایمان بالغیب کا اور آپ کہیں کہ پکڑو مجھے، کھڑا ہوں میں تمہارے سامنے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ظالم کے چنگل میں پھنسا نہ جائے۔ پھر اگر اللہ کی طرف سے مقدر ہے کوئی آزمائش تو اس کو اللہ ہی کا فیصلہ سمجھ کر صبر و استقامت کے ساتھ برداشت بھی کرنا چاہیے، لیکن حفاظت اور نجات کی کوششیں کرنا بھی چاہیے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے بڑی صاف لفظوں میں کہا فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ، میں آپ کے ڈر سے بھاگ گیا تھا۔ یہ نہیں کہا کہ آپ تو مجھے پکڑ نہیں سکے، اپنی طرف منسوب کیا بھاگنے کی کوشش۔ آج ہم میں سے کوئی اگر بھاگنے کی کوشش میں کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ میں بھاگا تھا، اللہ کی مدد تھی میرے ساتھ۔ بے شک اللہ کی مدد سے ہی موسیٰ علیہ السلام بچے تھے، لیکن انہوں نے فرعون کے سامنے صاف صاف کہا کہ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ بخشو گے نہیں تم، تو میں بھاگا تھا۔ اور وہ بھی لما خفتکم، جب میں ڈرا تھا۔ تو ایمان اور خوف جمع ہو سکتا ہے۔ بشر ہو کر نبی ہوتا ہے، اور ہم تو بشر ہو کر ولی بھی ماننے کو تیار نہیں۔ ہمیں ولی چاہیے وہ جو غیر بشر ہو۔ کوئی عالم موٹر سائیکل پر اپنی زوجہ کو لے کر جا رہا ہو، وہ تبصرے، ارے شرم نہیں آتی، شرم نہیں آتی، بیوی کو موٹر سائیکل پہ بٹھائے ہوئے۔ آپ تو غیر بیوی کو بھی بٹھا سکتے، معاذ اللہ، اور عالم اپنی بیوی کو بھی نہیں بٹھا سکتے۔ عجیب زمانے کا پیمانے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کبھی بھی غیر اللہ سے ڈر نہیں سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام اس وقت نبی نہیں تھے، لیکن ابھی آگے نبی نبوت کے باوجود ان کے ایک ڈر کا واقعہ آ رہا ہے۔
تو ظاہری چیلنجز سے متاثر ہونا یہ ایمان کے منافی نہیں، بشریت کا تقاضا ہے۔ لیکن ایک ابتدا میں خوف آنے کے بعد پھر ایمان اس خوف کو زائل بھی کر دیتا ہے، پھر سکینت بھی اللہ کی طرف سے آ جاتی ہے، پھر دل میں ہمت بھی آ جاتی ہے۔ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُکْمًا، پھر ایک وقت آیا کہ اللہ نے مجھ کو علم و بصیرت عطا فرما۔ یہ ہے اشارہ واپسی کے سفر میں نبوت کے ملنے کا، اور اس سے پہلے حضرت شعیب کی صحبت میں رہتے ہوئے جو ان کی تربیت ہوئی ہوگی، جو ان کی سمجھ میں ترقی ہوئی ہوگی، جس طرح ان کی روح کو تیار کیا گیا ہوگا استقبال نبوت کے لیے، کار نبوت انجام دینے کے لیے، تو اشارہ ہے کہ اس وقت تو میں بھاگ گیا تھا، ایک وقت آیا اس کے بعد کہ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ ایک چیز عطا فرمائی جس کے لیے قرآن نے لفظ جو استعمال فرمایا ہے وہ حکم کا لفظ ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک باطنی روشنی ہوتی ہے، بصیرت، نور باطن، دل کی آنکھیں کھلنے لگتی اور اس سے حق و باطل کا فرق نظر آنے لگتا۔ ایک اس بصیرت کے نتیجے میں ایک قوت ارادی اور قوت فیصلہ عطا ہوتا ہے، جو بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ جس انسان کی قوت ارادی اور قوت فیصلہ مضبوط ہوتا ہے وہ ماحول سے متاثر نہیں ہوتا، اور معمولات اور اعمال میں پابندی نہ کر پانے کی غلطی سے وہ بالکل نکل جاتا۔ ایک مضبوط ارادہ، ایک مضبوط فیصلہ جب انسان اللہ کی توفیق سے کر لیتا ہے، وہ مرد ہو یا عورت، تو اس کے زندگی کے معمولات میں، اعمال و اخلاق میں وہ فرق پورا آ جاتا ہے جس کی تمنا تو لوگ کرتے ہیں، لیکن اپنے ارادے کی اور فیصلے کی قوت کی کمزوری کی وجہ سے اس کے لیے وہ کوشش اور محنت نہیں کر پاتے۔ موسیٰ علیہ السلام کو تو اس کا بلند ترین درجہ ملا تھا نبوت کا، وَهَبَ لِي حُکْمًا فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُکْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور پھر اللہ نے، میرے رب نے مجھ کو اپنا رسول بنا کر بھیجا، اور میں اس وقت اللہ کے بھیجے ہوئے ایک قاصد اور نمائندے کی حیثیت سے تمہارے پاس آیا ہوں۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيل، یہ جو موسیٰ فرعون نے کہا تھا أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا، ہم نے تو تم کو ایک زمانے تک پالا،
اور ایک عمر کا زندگی کا بڑا حصہ تم نے ہمارے یہاں گزارا، بھول گئے ہمارا یہ احسان؟ اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں تم اپنا یہ احسان جتا کر بنی اسرائیل کو غلام بنائے رکھنے کا جواز ثابت کر رہے ہو۔ ایک طرف تم نے میرے اوپر جو احسان کیا میں اس کا انکار نہیں کرتا، میں اعتراف کرتا ہوں، لیکن کیا یہ احسان کر کے یہ جو تم نے اتنی بڑی حرکت کی ہوئی ہے کہ ایک بہت بڑی تاریخی قوم کو تم نے غلام ملک میں قید کر رکھا ہے، اس کا جواز ڈھونڈ بیان کرتے ہوئے تم مجھ پر جو ذاتی طور پر تم نے احسان کیا وہ جتا رہے ہو مجھ پر؟ کیا میری ذات پر احسان کرنے کی وجہ سے ایک پوری قوم کو اس کے بنیادی حقوق سے محروم کرنا، اس کو آزادی اس سے چھین کر اس کو غلام بنا لینا، کہیں جانے کے حق سے محروم کر دینا، اس کا جواز نکلتا ہے؟ اب موسیٰ علیہ السلام کی اس بات کو سن کر فرعون نے بات گھمائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ذکر کیا تھا اپنے رب کا، اور قرآن مجید نے دوسرے مقام پر موسیٰ علیہ السلام کی اسی بات کو نقل کرتے ہوئے رب العالمین کا لفظ بولا ہے۔ فرعون نے جواب میں یہ کہا وما رب العالمین، رسول اللہ حضرت موسیٰ کی نبوت کا مذاق اڑاتے ہوئے اور اس کا انکار کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ رب العالمین کون ہوتا ہے؟ اسی آیت سورت کی اوپر کی آیت نمبر 16 میں جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون گئے فرعون کے پاس تو ابتدائی جملہ تعارفی انہوں نے کیا کہا تھا؟ انا رسول رب العالمین، ہم دونوں رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمہارے پاس آئیں۔ تو اب فرعون نے درمیان کی باتوں کو کیونکہ وہ پھنس گیا تھا، وہ قوم کی آزادی، قوم کی غلامی، اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا تھا، اور یہ سیاسی لیڈروں کی موروثی خصوصیت ہے۔ آپ لوگوں کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چاہتا ہوں آپ بھی 7واں نمبر کی گمراہی میں مبتلا ہو۔ کہو آمین۔ چاہتا ہوں کہ آپ بھی اللہ کی طاقت کو سامنے رکھ کر
مظلوموں اور محروموں کو ان کے چھینے ہوئے حقوق دلانے کی جد و جہد کو بھی نبیوں والا کام سمجھ کر کریں. اللہ آسان کر دے. اللہ توفیق. سیاسی لیڈروں کا ایک طریقہ ہوتا ہے. جس موضوع پر آپ ان سے بات کرنا چاہتے ہیں وہ اس موضوع پر آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے، اور اس لیے ترقی پاتے پاتے فرعون نے تو پھر بھی موسیٰ علیہ السلام کو بولنے کا موقع دیا. آج کل کے جو فرعون ہیں انہوں نے ایک فن یہ سیکھا ہے کہ آپ جائیں گے ان سے بات کرنے اور آپ انشاءاللہ ان کی تقریر دل پذیر سن کر واپس آ جائیں. آپ کو بولنے کا موقع نہیں دیں. میں ایک واقعہ سناتا ہوں. بابری مسجد کی جب شہادت کا حادثہ پیش آیا دسمبر سن 1992 میں، تو میں اپنے حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کی شدید عدالت کے باوجود ان کی اجازت سے سر سے کفن باندھ کر پورے ملک میں نکل گیا. مہینوں تک میں گھر واپس نہیں آیا، اور جیسے جیسے اگلا الیکشن قریب آیا دوبارہ میں نے پورے ملک کا دورہ کر کے کانگریس کی خلاف زبردست ماحول بنایا. یہ لمبی کہانی ہے، گمراہی کی باتیں مختصراً ہی بیان کرنی چاہیے. اچھے نیک لوگ بیٹھے ہیں. ایک وقت آیا کہ الیکشن سے کچھ دن پہلے وزیر اعظم کے دفتر سے مجھے فون آیا، پرائم منسٹر آپ سے ملنا چاہتے. تو کچھ تاریخیں ایسی ہم بتائی دیتے ہیں آپ کو کہ ان تاریخوں میں سے کوئی ایک تاریخ آپ چن لیں اور ہم کو اطلاع کر دیں، تو پھر ہم اس ملاقات کا انتظام کرتے ہیں. میں نے ان سے کہا کہ مجھے ایک دن کا وقت دیجیے، میں آپ کو کل جواب دوں گا. اس کی وجہ یہ تھی کہ میں حضرت والد صاحب کے مشورے کے بغیر تو کوئی جواب نہیں دے سکتا تھا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ پیغام آیا ہے، کیا جواب دینا چاہیے؟ انہوں نے کچھ دیر سوچ کر کہا کہ تمہیں جانا چاہیے، اور یہ شرط لگانی چاہیے کہ تفصیلی گفتگو کا وقت ملے گا تب میں آؤں گا. میں نے کہا بہت اچھا. ان کی سیکرٹری صاحب کی دی ہوئی تاریخوں میں سے ایک تاریخ میں نے چن لی اور ان کو اطلاع کر دی اگلے دن کہ فلاں تاریخ میں انشاءاللہ دہلی آ کر مل سکتا ہوں. لیکن یہ شکریہ کے ساتھ پیغام پہنچا دیجئے کہ مجھے تھوڑا لمبی گفتگو کرنی پڑے گی. ان کے ذہن میں کیا ہے وہ جب بلا رہے ہیں وہ جانیں، لیکن جب میں ملوں گا تو میں کچھ تفصیلی بات بھی کروں گا. میں پہنچ گیا. اب یہ میں بتا رہا ہوں کہ سیاسی رہنما کیا کرتے ہیں. میں نے گفتگو شروع کی ان کے چند استقبالیہ کلمات کے بعد. میں نے کہا کہ آپ تو بہت اچھی اردو پڑھتے ہیں، میں جانتا ہوں. میرے والد ماجد مولانا محمد منظور نعمانی نے ایک مضمون لکھا تھا مارچ سن 1950 کے الفرقان میں، ایڈیٹوریل اداریے کے طور پر وہ ان کا مضمون شائع ہوا تھا. میں اس کی زیروکس کاپی لے کر آیا ہوں.
اور میں گزارش یہ کر رہا ہوں آپ سے کہ آپ اس مضمون کو پڑھ لیں. جو حصہ میں چاہتا ہوں کہ آپ پڑھ لیں میں نے اس کو ہائی لائٹ کر دیا. اس کے بعد گفتگو شروع ہو تو بہتر ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں اب میں آپ ہی پڑھ کے سنا دیجیے. جو حصہ میں نے پڑھ کے سنایا وہ یہ تھا کہ میرے والد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تھا کہ جنوری سن 1950 میں جب بابری مسجد میں مورتیاں رکھی گئی تھیں 22-23 دسمبر 1949 کی درمیانی رات میں، تو اس کے بعد چند دن کے بعد جنوری میں ایک سفر کے دوران ٹرین میں ایک کانگریس کے سینئر رہنما سے راستے میں ملاقات اور گفتگو ہوئی. تو سینئر رہنما نے، سینئر لیڈر نے، نام نہیں لکھا تھا والد صاحب نے، لیکن بڑے سینئر لیڈر تھے وہ. انہوں نے حضرت والد صاحب کو یہ بتایا تھا پوری تفصیلات اس واقعے کی کہ کس طرح ایک سازش کے تحت انتظامیہ کی مدد سے کچھ غنڈوں نے 22-23 دسمبر سن 1949 کی رات میں وہ مورتیاں رکھی تھی. اور اس کی اطلاع پہلے سے حکومت، اس وقت کی حکومت کو دے دی گئی تھی کہ یہ اس بات کا خطرہ ہے، اس کی تیاری اور خفیہ مشورے ہو رہے ہیں. والد صاحب نے لکھا تھا تو سینئر کانگریسی رہنما نے مجھے بتایا کہ اس سلسلے میں حکومت کی طرف سے کوئی حفاظتی قدم نہیں اٹھایا گیا اور یہ جرم حکومت کی خاموش مدد سے انجام دیا گیا. میں نے کہا کہ جناب وزیر اعظم، آپ نے بہت عنایت فرمائی کہ مجھے یاد فرمایا. میں ایک بات آپ سے دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ اتنی واضح اطلاع آپ کے سرکاری ریکارڈز میں موجود ہے، اس کے باوجود اس وقت بھی اس کی کوشش نہیں کی گئی اس کو روکنے کی، اور اس وقت سے آج تک اتنا لمبا عرصہ گزر گیا پھر بھی اس کے ازالے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی. یہاں تک کہ 6 دسمبر کو وہ بابری مسجد شہید کر دی گئی. اور پھر بھی حکومت، آپ کی حکومت نے کچھ نہیں کیا. تو بڑی معصومیت سے انہوں نے کہا کہ نعمانی صاحب بہت اچھا کیا کہ آپ نے یہ سوال مجھ سے کر دیا، اب میں آپ کو تفصیل سے اپنا جواب دیتا ہوں. انہوں نے اسی وقت اپنے سیکریٹری کو بلایا اور کہا کہ فوراً وزارت داخلہ ہوم منسٹری کے دفتر سے ساری فائلیں اس وقت کی نکال کر لاؤ. 5 منٹ میں وہ فائلیں آ گئی. اب انہوں نے باقاعدہ ایک عجیب کلرک کی طرح ایک ایک فائل کھول کر مجھے دکھانا شروع کیا. یہ دیکھیے، جب خطرہ محسوس ہوا کہ مسجد شہید کر دی جائے گی تو میں نے 4 دسمبر کو کیا حکم دیا، یہ دیکھیے، یہ لکھا ہوا ہے. کیا آرڈر دیا، یہ لکھا ہوا ہے. 4 دسمبر کو 9 بجے صبح کیا حکم دیا، 11 بجے کیا دیا، 1 بجے کیا دیا، 5 بجے شام کو کیا دیا، رات میں کیا حکم دیا، 2 بجے رات کو کیا آرڈر کیا. ایک ایک فائل وہ کھول کے دکھاتے رہے. سیکریٹری کو بھی نہیں بلایا کہ فائلیں دکھاؤ، خود دکھاتے رہے.
اور میں خاموش سنتا رہا، یہاں تک کہ 6 دسمبر کو کس طرح میں نے آرڈر جاری کیے ہیں ہر 20 منٹ 10 منٹ کے بعد، سب ریکارڈ ہے۔ اب میں کیا کروں کہ جب یو پی کی وزیر اعلیٰ نے میرے کسی آرڈر پر عمل نہیں ہونے دیا، میں بالکل مجبور ہوں۔ میری طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہے، یہ پورا ریکارڈ بتا رہا ہے۔ یو پی میں اس وقت بی جے پی کی حکومت تھی، تو میرے آرڈر کو یو پی گورنمنٹ نے نہیں نافذ ہونے دیا، تو یہ قصور میرا نہیں ہے۔ میں اسی لیے میں نے آپ کو زحمت دی ہے کہ قوم کو یہ سمجھائیے کہ یہ میں نے اپنی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں کی۔ اب لمبی گفتگو کرتے رہو، جیسے میں نے ابھی کہا تھا کہ وہ رہنما آپ کو بولنے کا موقع نہیں دیتے، یہ تو ان سے غلطی ہو گئی تھی کہ شروع میں انہوں نے مجھے بولنے کا موقع دے دیا تھا، میں بھی خاموش سنتا رہا بڑے صبر کے ساتھ۔ ایک جھوٹ، دوسرا جھوٹ، تیسرا جھوٹ، چوتھا جھوٹ، پانچواں جھوٹ، کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا ما طلعت الشمس على اکذب منہ کی ضمیر کا مرجع کون ہے؟ سمجھدار لوگ جانتے ہیں۔ کبھی فرماتے ہیں کہ میں نے تو کچھ پڑھا ہی نہیں، میں تو کوئی پڑھا لکھا ہوں، میں تو کچھ پڑھا ہی نہیں، 10ویں کے بعد میں نے کچھ پڑھا ہی نہیں۔ اور کبھی کہتے ہیں کہ دلی یونیورسٹی سے میں نے بی اے بھی کیا اور ایم اے بھی کیا، اور وزیر داخلہ ڈگریاں دکھاتے، یعنی سچے آدمی کو ڈگری دکھانے کی ضرورت پڑتی ہے؟ آج تک کسی شخص طالب علم نے یہ نہیں کہا کہ جس زمانے میں میں دلی یونیورسٹی میں بی اے ایم اے کر رہا تھا اس زمانے میں فلاں صاحب بھی بی اے ایم اے کر رہے تھے۔ تو نظر نہ آنے والی کوئی روحانی شخصیت، ظاہر ہے کہ جنات شیاطین نظر نہیں آتے، لیکن ان کا وجود سچا ہے۔ کان من الجن۔ جب خاموش ہو گئے وزیر اعظم تو میں نے کہا کہ بہت مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ آپ 100 کروڑ ہندوستانیوں کے وزیر اعظم ہیں اور آپ کا ایک ایک منٹ مجھے احساس ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ آپ کا وقت ضائع ہو، لیکن اگر آپ مجھے پہلے بتا دیتے کہ آپ 6 دسمبر کی کچھ معذرت کریں گے، صفائی پیش کریں گے، تو میں آپ سے یہ کہتا کہ 6 دسمبر کے بارے میں کوئی وضاحت مت فرمائیے، آپ کا وقت قیمتی ہے، 7 دسمبر کے بارے میں وضاحت فرما دیجیے۔ آپ لوگ تو اللہ والے ہیں کہ 6 اور 7 میں کیا فرق ہے، یہ تو راجانی والے جانتے ہیں۔ 6 کی شام کو یو پی گورنمنٹ ڈسمس ہو گئی تھی، مرکزی حکومت نے یو پی حکومت کو برخاست کر دیا تھا، اور عارضی مندر جو وہاں بنا وہ 7 دسمبر کو بنا، جبکہ براہ راست مرکز کی حکومت تھی، ایک ٹیلی فون پر اس کام کو روک سکتے تھے۔ تو جانتے ہیں جواب کیا ملا؟ گھڑی دیکھے انہوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا نعمانی صاحب میرے گھر پر اس وقت کانگریس ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ چل رہی CWC کی، اور میں اس کو چھوڑ کر آپ کے پاس آیا، 55 منٹ ہو چکے، اس لیے میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اس کی وضاحت کے لیے دوبارہ آپ کو تکلیف دوں گا، بہت بہت شکریہ۔ یہ ہوتے ہیں سیاسی لوگ،
ان سے بات کرنا آسان نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام، ان کا طرز گفتگو سیکھنا پڑے گا، کس طرح انہوں نے بات کی. اب دیکھو پلٹ کے جواب کیا دے رہا ہے وہ. موسیٰ علیہ السلام نے بات کہی تھی کہ آپ احسان جتاتے ہو، قوم کو غلام بنانے کا جواز بنا رہے ہو، یہ کیا جوڑ ہے دونوں میں؟ تو جواب میں کیا کہتا ہے؟ وما رب العالمین. جواب میں بات پلٹ دی. وہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ ہم دونوں رب العالمین کے بھیجے ہوئے ہیں، کہ یہ رب العالمین کون ہوتا ہے، بالکل بات پلٹ دی. یاد رکھنا، مخاطب بات نہ پلٹنے پائے، یہ فن مناظرہ کا اصول ہے. بحث کرنے کا، ڈیبیٹ کرنے کا، گفتگو کرنے کا یہ ایک بنیادی اصول ہے کہ آپ جس موضوع پر بات کرنا چاہتے ہو اس موضوع پر سے گفتگو کا موضوع بدلنے نہ پائے. ہمیشہ آپ کا مخاطب یہی کوشش کرے گا کہ جس موضوع پر آپ بات کرنا چاہتے ہیں وہ اس موضوع پر بات نہیں کرے. کیا بتاؤں کیا کیا واقعات یاد آتے ہیں. ایک بار لکھنؤ میں ڈاکٹروں کا تبلیغی جوڑ رکھا گیا میڈیکل کالج کی قریب کی بڑی مسجد میں. بڑی تعداد میں سینئر اور جونیئر نوجوان ڈاکٹر جمع ہوئے. میں بیان کرنے کے بعد تشکیل شروع کی. میں نے ایک نوجوان ڈاکٹر تھا، بڑا شوخ اور چلبلا، بڑا شریر. تو وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ مولانا صاحب. میں نے کہا جی، اگر آپ یہ مجھے بتا دیں کہ میرے سر میں اس وقت کتنے بال ہیں تو میں 4 مہینے کے لیے نکل جاؤں گا، چلنے کے لیے نکل جاؤں گا. میں نے کہا 4,05,752. اور میں نے قریب والوں سے کہا کہ ان کو پکڑ لینا اور ایک نائی کو بلا کے لاؤ، ان کا سر مونڈے گا اور چھوڑنا نہیں ہے جب تک ایک ایک بال گن نہ لیا جائے. اگر 4,05,752 نکل آئے تو بھائی چلے میں جائیں. اب وہ پھنس گیا بہت. ارے کرم مولانا آپ تو بہت غضب کے آدمی. میں کہ تم نے سمجھا کیا ہے؟ کیا سمجھا ہے؟ اب ہم چھوڑیں گے نہیں، سر مڑے گا ورنہ چلے میں نکل جاؤ. کئی سال ہو گئے، مجھے تو یاد بھی نہیں رہا کہ کیا ہوا. اس کے بعد لکھنؤ کے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں مجھے جانا پڑا. تو فلاں اسپیشلسٹ کے ڈاکٹر کدھر بیٹھتے ہیں؟ ادھر بیٹھتے ہیں. کیا نام؟ ڈاکٹر اشرف. میں ان کے کمرے میں گیا اس ڈاکٹر کے، تو باقاعدہ داڑھی ماشاء اللہ. میں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا وہ کھڑے ہو گئے. ارے مولانا ماشاء اللہ. اب میں حیران کہ کون صاحب ہے؟ میں نے کہا بھائی میں اس بجان کیا میں وہی 4,05,752 والا ہوں. ایسا اللہ نے اس شخص کے دل پر اثر کیا کہ وہ جماعت میں نکلا، زندگی پلٹی. حالانکہ ایم ڈی کیا انہوں نے، بڑے ڈاکٹر بنے اور بالکل زندگی بدل گئی. پھر میں نے ان سے کہا کہ کہنے کہ میں رات میں سو نہیں سکا اس سے جب آپ نے مجھے ایسا گرا. آج تک میں کسی کے قابو میں نہیں آیا. پروفیسر میرے کلاس میں آتے ہوئے گھبراتے تھے. اتنی شرارت کرنے والا طالب علم تھا میں کہ مجھے پٹاتے تھے پروفیسر. یار دیکھو یار میرے کلاس میں گڑبڑ نہ کر رہا، سمجھے؟ ہاں میں تم کو یہ دے دوں گا، میں تم کو وہ دے دوں گا. مگر آپ نے کمال کر دی. سر میں کتنے بال ہیں؟ آپ نے کہا 4,05,000 4,007. اب میں تو گھبرا گیا کہ یہ
اب میں کیا کروں؟ اتنی حاضر جوابی آپ نے. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھو دعوت دینے والے کو سمجھانے والے کو اللہ عقل بھی دے, خود اعتمادی دے. تقوی کا مطلب بیوقوفی نہیں ہے. صلاح و رشد کا مطلب بھولا پن حماقت بالکل نہیں. چنانچہ جب فرعون نے بات گھمائی نو رب العالمین, تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین. سارے عالم کا جس کو میں رب کہہ رہا ہوں, آسمانوں زمینوں کا مالک وہی ہے, شرط یہ ہے کہ تمہارے اندر کچھ یقین ہو. اب فرعون جو تھا وہ اپنے کو سورج دیوتا کا اوتار مانتا تھا, اس کی قوم اس کو سورج دیوتا کا اوتار مانتی تھی. انہوں نے جو جواب دیا آسمانوں اور زمینوں, اس میں ظاہر ہے کہ سورج بھی آ گیا. تم مانو یا نہ مانو, ان کنتم موقنین, اس کی ذمہ داری مجھ پر نہیں ہے, تمہارے اوپر ہے. حقیقت اپنی جگہ حقیقت ہے. اب آگے اس نے فرعون نے پھر گھمائی بات, اپنے درباریوں سے کہا قال لمن حوله الا تستمعون, سن رہے ہو, سن لو یہ مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں, سن لو یہ کیا کہہ رہے ہیں, الا تستمعون. موسیٰ علیہ السلام نے موضوع نہیں بدلا, قال ربکم ورب آبائکم الاولین. اپنی ہی بات دہراتے رہے ہو. ربکم جن کو کہہ رہے ہیں نا سن لوگ سب, کیا یہ سن رہے ہو, الا تستمعون, یہ موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں, تم سب کا بھی رب ہے وہ, اور رب آبائکم الاولین, اور تم سب کے باپ دادا اور آبا و اجداد کا بھی رب ہے. پھر فرعون نے موضوع بدلا, پھر کوشش کی, قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون. یہ جو اپنے کو رسول کہہ رہا ہے کہ تمہاری طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہے, یہ تو پاگل ہے, پتہ نہیں کیا بہکی بکی باتیں کر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے پھر جواب دیا موضوع نہ بدلتے ہوئے, رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون. سنا ہی نہیں کہ اس نے کیا کہا, وہ اللہ ہی کی صفات بیان کرتے رہے. رب المشرق والمغرب, وہ مشرق کا بھی رب ہے, مغرب کا بھی رب ہے. مشرق اور مغرب کا تعلق تو سورج سے ہے, اور تم ہو سورج دیوتا کا اوتار, تو مشرق کا بھی وہی رب ہے, مغرب کا بھی وہی رب ہے. ان کنتم تعقلون, اگر کچھ بھی تم بدھیمان ہو, کچھ بھی تمہارے پاس عقل ہو. اب اس کے بعد فرعون نے دھمکی دینے کا راستہ اختیار کیا. یہ ایک آخری حربہ ہوتا ہے ہر زمانے میں طاقتوروں کا, ہر زمانے دھمکی دینے شروع کی, میں جیل میں ڈال دوں گا. بہت پرانی دھمکی ہے جو آج بھی دی جا رہی ہے. اب کچھ دھمکی دینے والوں کی اولاد ہیں فرعونوں کی, اور کچھ موسیٰ کے جانشین ہیں. اختیار ہے کہ ہم دھمکی سن کر ڈرنے والے لوگ ہیں, یا اللہ کی طاقت کو سامنے رکھ کر اپنی دعوت پر, اپنے مشن پر, اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی پر ثابت قدم رہنے والے لوگ.
اسی پر آج درس کا اکتفا کرتے ہوئے ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں. اپنی یہ غلطی کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں. ایک دو دن پہلے، شاید کل یا پرسوں، میں نے جب موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا تھوڑا سا خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کی تھی، تو اس وقت جب اس واقعے کے بیان پر میں آیا تھا جس میں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کے ڈالی ہوئی رسیاں جب اژدہا بن گئی تھیں اور موسیٰ علیہ السلام ڈرے تھے، تو میں نے اس وقت غلطی سے یہ کہا تھا کہ اللہ نے ان سے فرمایا خذھا ولا تخف سنعیدھا سیرتھا الاولی. یہ اس موقع پر فرمایا ہوا اللہ کا ارشاد نہیں ہے. یہ ارشاد اس موقع پر ہے کا ہے جب موسیٰ علیہ السلام مدین سے چلے تھے اور راستے میں اللہ نے ان کو عین الیقین کے مقام تک پہنچانے کے لیے وہ مشاہدہ کرایا تھا، وہ معجزے دکھائے تھے. جب ان سے کہا تھا کہ موسیٰ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ میرا ڈنڈا ہے، میری لاٹھی ہے. اللہ نے ان سے فرمایا ذرا لاٹھی کو ذرا زمین پر پٹکو، پھینک دو. اب وہ جو لاٹھی انہوں نے زمین پر ڈالی تو ایک دم سے رینگنے لگا. فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، وہ تو سانپ بن کے رینگنے لگا. موسیٰ علیہ السلام ڈرے. اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان سے جو فرمایا تھا اس کو کئی جگہ الگ الگ الفاظ میں حسب معمول بیان فرمایا ہے. اس موقع پر اللہ نے فرمایا تھا خذھا ولا تخف، پکڑو اس کو اور میں پھر سے اس کو لاٹھی بنا دوں گا. اسی سلسلے میں آگے یہ بھی فرمایا تھا القی عصا. جادوگر جب جادوگروں کا مقابلہ ہوا تھا تو اس وقت یہ نہیں فرمایا تھا کہ خذھا ولا تخف سنعیدھا سیرتھا الاولی. اس وقت تو یہ فرمایا تھا کہ تم اپنے ڈنڈے کو ڈالو فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ. انہوں نے جو کچھ رسی پھینکی ہے اور وہ تم کو سانپ نظر آ رہے ہیں، تمہارا عصا جب زمین پر گرے گا تو وہ اتنا بڑا اجگر بن کے ان سانپوں کو نگل لے گا. تو یہ مجھ سے تھوڑی غلطی ہوئی تھی کہ اس جگہ کی ارشاد ربانی کو میں نے اس جگہ پر جہاں کا وہ نہیں تھا میں نے بیان کیا تھا. آج مجھے ہمارے ادارے کے ناظم تعلیمات مولانا مجیب الرحمان ندوی نے اس غلطی کی طرف متوجہ کیا، تو میں نے اپنی ذمہ داری سمجھی کہ میں اس کو برسر عام بیان کر کے اپنی غلطی کا اعتراف کروں اور قرآن مجید کے بیان کو درست کروں کہ کس موقع پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا، تشابہ نہ ہو اور محل اور مقام اللہ کے ارشاد کا بدل نہ جائے. یہ یاد رکھیں جو میں نے شروع میں بات کہی تھی کہ ہم کو کیا ملتی ہے رہنمائی. یہ بہت اہم بات ہے. واقعہ سن لیا ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، فرعون کا. اگر اس میں ہمارے لیے رہنمائی نہ ہوتی تو قرآن میں کیوں رکھتے اللہ تعالیٰ اس کو؟ قرآن کا تو ہر لفظ رہنمائی پر مشتمل ہے. ہر دور میں کوئی نہ کوئی فرعون بن کر آئے گا، آتا رہے گا.
اب جو نبیوں کے راستے پر ہیں ان کو اللہ پر یقین اور اس کے تقاضوں پر ثابت قدم رہنا ہوگا. ان کو فرعون کے مکر جالے سے بالکل ڈرنا نہیں ہوگا. ہمارے لیے یہ سبق ہے. ہم کو اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر کتنا خوف ہے اس وقت کے ظالموں کا، کتنا ڈر ہے. ایمان کے خلاف ہے یہ ڈر، یہ ایمان کے خلاف. دوسری قوموں کو غلامی سے نجات دلانا تو ذرا اور آگے کی بات ہے. اس وقت تو ہم مسلمان خود غلام بنے ہوئے. ہم خود اس پوزیشن پہ پہنچا دیے گئے ہیں جس پوزیشن پر بنو اسرائیل کو، سبتی قوم کو قبطی حکومت نے پہنچا دیا تھا. ٹھیک اسی پوزیشن پر ہے. کیوں سنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہ واقعات؟ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مٹھی بھر ایمان والوں اور ایمان والیوں کو ہمت دلانے کے لیے. گھبراؤ مت. جو انجام فرعون کا ہوا تھا وہی تمہارے دشمنوں کا ہوگا. جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی ملی تھی اسی طرح کی کامیابی تم کو ملے گی. اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ ہی تک محدود ہوتی تو قیامت تک پڑھی جانے والی کتاب قرآن میں کیوں اللہ اس کو اتارتے؟ جس طرح، اور اس جملے کو بہت غور سے سننا، جس طرح ان مضامین کے مخاطب رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اور صحابیات تھیں، حضرات اہل بیت تھے، اللہ کی قسم اسی طرح آج ہم اور آپ اس کی مخاطب ہیں. صحابہ نے یقین کیا، رہنمائی لی، ہمت کی، نڈر ہو کر غلامی کی زنجیریں توڑی انہوں نے اور نظم عالم بدل دیا. اللہ اکبر. ایک ملک کا نہیں دنیا کا نظم بدل دیا. آج کی امت سے یہ آیات یہی مطالبہ کر رہی. امت سے کا مطلب مجھ سے اور آپ سے بالکل یہی مطالبہ کر رہی. اللہ ہمیں اپنی اجتماعی ذمہ داری کا احساس، اس کے لیے ذہنی، فکری، علمی، عقلی، قلبی، روحانی، مادی تربیت کی توفیق دے. ہم دنیا میں عام قوموں کی طرح نہیں، کھانے پینے، شادی کرنے، بچے پیدا کر کے مر جانے کے لیے نہیں، بالکل نہیں. ہمیں بڑا زبردست کام سپرد کیا گیا ہے. اور میں پھر دہراتا ہوں، وہ کام یہ نہیں ہے کہ ہم اقتدار پر قبضہ کر لیں. میرے الفاظ سے غلط فہمی نہ ہو. وہ کام یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کی حکومت قائم ہو جائے. یہ بالکل کام نہیں. مسلمانوں کی حکومت جن ملکوں میں ہے وہاں کیا حال ہے؟ بعض پہلوؤں سے تو غیر مسلم حکومتوں سے بدتر ہے.
بگڑے ہوئے مسلمانوں کے ہاتھ میں حکومت آ جائے یہ تو اور بدتر صورتحال ہے، کیونکہ اس سے تو سیدھے سیدھے اسلام بدنام ہوگا۔ ہمارا ہدف اور نشانہ یہ ہونا چاہیے کہ انصاف کی حکومت قائم ہو جائے، سب کو انصاف ملے، مسلمانوں کے ہاتھ میں حکومت نہ آئے، انصاف کرنے والوں کے ہاتھ میں حکومت آئے، سب کو انصاف ملے، اور انصاف صرف مسلمانوں کو ملے یہ ہماری تمنا اور کوششوں کا نشانہ نہیں ہونا چاہیے۔ انصاف مسلمانوں کو بھی ملے، ہندوؤں کو بھی ملے، عیسائیوں کو بھی ملے، سکھوں کو بھی ملے، دلتوں کو ملے، OBCs کو ملے، پوری مخلوق کو انصاف ملے اور امن ملے۔ اور میں پھر یاد دلاتا ہوں جیسے کل میں نے عرض کیا تھا، 20 دلائل سے یہ بات ثابت ہے کہ جب تک ملک شام اور فلسطین میں انصاف قائم نہیں ہوگا، دنیا کے کسی علاقے میں انصاف اور امن قائم نہیں ہوگا۔ اور جس دن وہاں انصاف اور امن قائم ہو گیا، پوری دنیا کے سسٹم کو بدلنے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں پائے گی۔ اسی لیے پوری دنیا کی طاقتیں اس وقت وہاں لگی ہوئی۔ صلیبی اور صہیونی، اور کل جیسے میں نے صاف لفظوں میں کہا تھا پھر کہتا ہوں، بدترین دشمنان اسلام شیعہ ایران اور عراق کی شیعہ طاقت اور حکومت، وہ پوری قوت کے ساتھ شام پر حملہ آور ہے، اور اسرائیل کی فوجیوں کے شانہ بشانہ ایران کی حکومت اور شیعہ ملیشیائیں یہ بھرپور کوشش کر رہی ہیں کہ شام میں جو ایک انصاف کا نظام قائم ہوا وہ ٹوٹ جائے اور بکھر جائے۔ جاننے والے جانتے ہیں کہ یہ موقع انسانیت کی تاریخ میں، صرف امت مسلمہ کی تاریخ میں نہیں، انسانیت کی تاریخ میں کتنا اہم ہے۔ اس لیے اللہ کے بندو، اللہ کے واسطے اس وقت دعاؤں کی قبولیت کے وقت میں اپنی زیادہ سے زیادہ دعائیں اس وقت پورے ملک شام میں انصاف کے نظام کے مضبوط قیام اور اس کے خلاف کی جانے والی تمام سازشوں کے ناکام ہو جانے کی دعاؤں کو اس وقت رمضان میں سب سے زیادہ اللہ سے مانگو، سب سے زیادہ اللہ سے مانگو۔ کوئی نقصان نہیں ہوگا اگر دوسری دعاؤں کو کچھ کم کر کے اس نقصان کو، اس دعا کو بڑھا دو گے تو میں اطمینان دلاتا ہوں اپنے محدود علم کے مطابق کہ انشاءاللہ ہم گھاٹے میں بالکل نہیں رہیں گے، قطعاً نہیں رہیں گے۔ بیت المقدس کی محبت، مسجد اقصیٰ سے تعلق جس دل میں ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو محروم کریں گے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ افسوس یہ ہے کہ ہم بھی غلامی کی جن زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے ہم کھل کر لاکھوں کی تعداد میں سڑکوں پر نکل کر اپنے جذبہ محبت اور وفا کا اظہار نہیں کر پا رہے۔ یہ ہماری شدید محرومی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس اور اس کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔
سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم اللهم عليك بأعدائك أعداء أنبيائك ورسلك أعداء كتبك أعداء أوليائك أعداء المساجد المقدسة الثلاث أعداء المسجد الأقصى أعداء الحرمين الشريفين أعداء المجاهدين في سبيل الله أعداء المجاهدات في سبيل الله اللهم عليك بهم اللهم عليك بهم اللهم عليك بهم اللهم شتت شملهم اللهم مزق جمعهم اللهم دمر ديارهم اللهم نكس أعلامهم اللهم فل حدهم اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم ارحم المستضعفين اللهم انصر عبادك المستضعفين اللهم انصر عبادك المجاهدين اللهم انصر إخواننا المجاهدين المرابطين وإخواننا وأخواتنا المجاهدات المرابطات اللهم ثبت أقدامهم اللهم ثبت أقدامهم وأنزل عليهم شآبيب رحمتك وأنزل عليهم ملائكة مسومين وأنزل عليهم ملائكة مسومين يسددونهم ويحفظونهم بأمرك وبجاه نبيك سيدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے اللہ ہم دور افتادہ بے بس ہندی مسلمان مٹھی بھر ایک تعداد میں ایک گمنام سی جگہ پر پڑے ہیں اے اللہ اے اللہ اے اللہ کچھ نہیں کر پا رہے اے اللہ دعاؤں کے ذریعے شریک ہونا چاہتے ہیں اے رب کریم اے اللہ اپنے فرشتوں کو اتار دیجئے اپنی غیبی مدد بھیج دیجئے اہل حق پر انصاف کی خدمت گزاروں کو اے اللہ غالب فرما دیجئے رمضان کا مہینہ ہے خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں اے اللہ گڈھوں میں اجتماعی قبریں مل رہی ہیں شہداء کی لاشیں مل رہی ہیں اے رب کریم اے اللہ اپنی قدرت کا تماشا دکھا دیجئے اے اللہ جتنے بھی انصاف کے دشمن ظلم کے علمبردار طاقتیں ہیں ان سب کا وہیں مدفن بنا دیجئے ان کا وہیں مدفن بنا دیجئے ہمیشہ کے لیے وہ وہیں پر کمزور ہو جائیں وہیں پر کمزور ہو جائیں وہیں پر کمزور و بے بس و لاغر ہو جائیں اے رب کریم اے اللہ ہمیں تقوی عطا فرما ہمارے گناہوں کی سزا ہمارے ان بھائیوں اور بہنوں کو مت دیجئے اے اللہ ہمارے گناہوں کی سزا ان مقدس لوگوں کو مت دیجئے ان شاندار پھول جیسے چہرے رکھنے والے نوجوانوں کو مت دیجئے اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اب ہم آپ کے حضور حاضر ہو کر توبہ کرنا چاہتے ہیں بدل دیجئے ہم کو اے اللہ ہماری زندگی بدل دیجئے اے اللہ ہماری زندگی بدل دیجئے اے اللہ ہماری زندگی بدل دیجئے اے اللہ ہماری پیشانی کے بال پکڑ کے ہم کو تقوی عطا فرما دیجئے ہم کو تقوی عطا فرما دیجئے ہم کو تقوی عطا فرما دیجئے دھیان والی استحضار والی نماز عطا فرما استحضار والی نماز عطا فرما اے اللہ اخلاص نیت نصیب فرما اے اللہ
اخلاق عالیہ نصیب فرما، اخلاق عالیہ نصیب فرما، ہر طرح کے ظاہری اور باطنی، حیوانی اور اے اللہ روحانی ہر طرح کے گناہ سے، ظاہری اور باطنی ہر طرح کے گناہ سے ہمیں پاک صاف کر دیجیے۔ اے اللہ اس مہینے میں اے اللہ ہمیں دھو دیجیے گناہوں سے، اے اللہ دھو دیجیے۔ اللہم نقی قلوبنا، اللہم نقی قلوبنا کما ینقی الثوب من الماء الدنس، کما ینقی الدنس۔ اے اللہ جیسے میل کچیل سے کپڑے کو صاف کر دیا جاتا ہے، کپڑا چمک اٹھتا ہے، ویسے ہی ہمارے دلوں کو اے اللہ گناہوں کے میل کچیل سے صاف کر دیجیے۔ اے عافیت کے ساتھ گناہوں کے میل کچیل کو ہمارے دلوں سے دور کر دیجیے۔ اے اللہ استقامت نصیب فرما، اخلاص نصیب فرما، شجاعت نصیب فرما، سخاوت نصیب فرما، ہمدردی نصیب فرما، ایثار نصیب فرما، صبر و برداشت کا مزاج عطا فرما، بلند ہمت نصیب فرما، عالی حوصلہ نصیب فرما، مستقل مزاجی نصیب فرما، مستقل مزاجی نصیب فرما، اعمال اور معمولات کی پابندی آسان فرما دے۔ اے اللہ ہمیں مضبوط ارادہ عطا فرما، اے اللہ ہمیں مضبوط ارادہ عطا فرما۔ اے اللہ نوجوانوں کو، بچوں اور بچیوں کو گناہوں سے بچا لیجیے۔ اے اللہ ماحول بہت خراب ہے، بہت خراب ماحول ہے، گھر کا ماحول خراب ہے۔ ہمارے بچے رونا روتے ہیں کہ اب ہم چھٹی میں جا رہے ہیں، یہاں کے ماحول کا اثر ہم پر تھا، ہمارے گھر میں یہ ماحول نہیں ہے، ہم کیسے بچیں گے؟ اے اللہ ان معصوم پاک دامن نوجوانوں کی اے اللہ اس درد و کرب کو سن لے۔ اے اللہ حفاظت کرنے والے تو یہاں بھی آپ ہی ہیں اور وہاں بھی آپ موجود ہیں۔ اے اللہ ہر ماحول میں ہمارے تمام عزیز نوجوانوں، ہمارے جگر کے ٹکڑوں کو بچائے رکھیے گا۔ اے اللہ یہ امانت آپ کے حوالے ہے، اے اللہ یہ امانت آپ کے حوالے ہے، اے اللہ یہ امانت آپ کے حوالے ہے، اے اللہ یہ امانت آپ کے حوالے ہے۔ حفاظت فرما، دائیں سے اور بائیں سے، سامنے سے اور پیچھے سے، اوپر سے اور نیچے سے، اندر سے اور باہر سے، نفس و شیطان کے حملوں سے۔ اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم ایک بار آزاد پاک بیت المقدس میں بھی حاضری نصیب فرما۔ اے اللہ ایک بار مسجد اقصیٰ میں حاضر ہو کر، محراب زکریا میں کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز کی سعادت نصیب فرما۔ وہ جگہ جہاں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اے اللہ نبیوں کی امامت فرمائی تھی، اس جگہ کو چومنے کی سعادت نصیب فرما، پیشانی اور ناک رگڑنے کی سعادت نصیب فرما۔ جہاں معراج کے سفر میں براق کو باندھا گیا تھا، اے اللہ عقیدت کی آنکھوں سے اس جگہ کو دیکھنے اور سلام کرنے کی سعادت نصیب فرما۔ اور آپ کے جو جیالے بندے اور بندیاں اس مقدس مسجد کی حفاظت اور آزادی کے لیے اپنے خون کی ندیاں بہا رہے ہیں، اے اللہ ان کو پوری امت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرما، جزائے خیر عطا فرما، جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ جب قیدیوں کی آزادی رہائی ہو رہی تھی، اے اللہ کیا منظر تھا، بیساکھیوں پر چلتے ہوئے نوجوان بھی اس منظر کو دیکھنے اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے آ رہے تھے، معذور افراد بھی آ رہے تھے اور ان کے چہروں پر مسکراہٹ تھی، کوئی خوف نہیں تھا، کسی طرح کا خوف نہیں تھا۔ اے اللہ ابھی بھی ہمارے جو نوجوان، ہمارے جو بزرگ اے اللہ دشمن کی قید میں ہیں، ان کو جلد از جلد اے اللہ ان کی رہائی کا فیصلہ فرما دیجیے۔ فیصلے تو آپ کرتے ہیں اللہ، رکاوٹوں کو دور فرما دیجیے، رکاوٹوں کو دور فرما دیجیے۔ جو گفتگو ہو رہی ہے اے اللہ اس کو مفید نتیجوں تک پہنچا دیجیے، اچھے نتیجے اس کے برآمد کر دیجیے، اچھے نتیجے اس کے برآمد کر دیجیے۔ اے اللہ رکاوٹوں کو دور فرما دیجیے، اور سب سے بڑی رکاوٹ تو آپ کی طرف سے مدد کے اترنے میں
ہمارے گندے کام ہیں، ہمارے برے اعمال ہیں۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ، کیا کرے، بدلنا چاہتے ہیں، ہم اپنے کو بدل نہیں پا رہے۔ صبح کو توبہ کرتے ہیں، شام ہوتے ہوتے توبہ ٹوٹ جاتی ہے۔ اے اللہ ہم تھک گئے ہیں، ہم گھبرا گئے ہیں، آپ ہمارا ہاتھ تھام لیجئے۔ اے اللہ ہمیں سہارا دے دیجئے، ہمیں سہارا دے دیجئے۔ اے اللہ ہمیں اپنی توبہ پر کوئی بھروسہ نہیں رہا۔ اے اللہ ہمیں استقامت نصیب فرما، بھاگ بھاگ کر نیک ماحول میں آنے کی توفیق عطا فرما۔ پوری دنیا میں جو لوگ اے اللہ مقدمات میں ماخوذ ہیں، سب کو باعزت بری فرما، جلد سے جلد، جلدی سے جلدی اے اللہ باعزت سب کی رہائی کے فیصلے کروا دیجئے، سب کی رہائی کے فیصلے کروا دیجئے۔ اور اے اللہ ابھی بھی اے اللہ جو حالات ہیں، اپنی طرف سے ان حالات کو سازگار بنا دیجئے، سازگار بنا دیجئے، سازگار بنا دیجئے۔ اور اے اللہ موت قریب ہے، قبر کی منزل قریب ہے، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بن جا رہا۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ، کوئی قبر میں ہم کو عذاب سے نہیں بچا پائے گا۔ اے اللہ لوگ ہم کو قبر میں دفن کر کے اپنے گھر لوٹ جائیں گے، دسترخوان پر بیٹھ کر کھانے کھائیں گے، اور ہم پر کیا گزر رہی ہوگی۔ اے اللہ منکر نکیر کے سوالوں کے جواب کو آسان کر دیجیے، آسان کر دیجیے، آسان کر دیجیے۔ اے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لیجیے۔ اے اللہ سانپ اور بچھو کے ڈسنے سے بچا لیجیے، فرشتوں کے ہاتھ سے پٹائی سے بچا لیجیے۔ ہماری قبر کو جہنم کی گڑھوں میں سے کوئی گڑھا نہ بنائیے گا۔ اے اللہ کس منہ سے مانگیں، مگر نہ مانگیں تو کیا کریں، ہماری قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دیجیے، جنت کا باغیچہ بنا دیجیے، جنت کا باغیچہ بنا دیجیے۔ روز محشر اے اللہ ڈرتے ڈرتے مانگتے ہیں، اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما۔ بہت چھوٹا منہ بہت بڑی بات ہے، گستاخی معاف، گستاخی معاف، اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دے۔ اور اے اللہ کیا ہم یہ مانگ سکتے ہیں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر عطا فرما دیجیے، جام کوثر عطا فرما دیجیے، جام کوثر عطا فرما۔ ہم ان بد نصیبوں میں نہ ہوں حدیث کے بیان کے مطابق جو قبر سے اٹھنے کے بعد رسول اللہ کو دیکھ کر ان کی طرف بڑھنے لگیں اور فرشتے ہمیں دھکیل کے بھگا دیں، مار کے بھگا دیں، اور رسول اللہ کہیں ارے ان کو میرے پاس آنے دو، یہ میری امتی ہیں۔ تو فرشتے جواب دیں اے اللہ کے رسول، بے شک یہ آپ کی امتی تھے، مگر آپ کو نہیں معلوم ان کے کیسے کالے کرتوت ہے، اللہ نے منع کیا ہے، یہ آپ کے قریب نہیں آ پائیں گے، اب تو یہ اپنے اعمال کی سزا بھگتیں گے۔ اے اللہ ہم کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے بھائیوں بہنوں کو، ہمارے بھتیجوں بھانجوں بھانجیوں کو، ہماری بہوؤں دامادوں کو، ہمارے والدین کو، ہمارے اساتذہ مشائخ المحسنین کو، کسی کو بھی اے اللہ اس بد انجامی میں مبتلا مت کیجیے گا۔ ایک بار آپ کے محبوب نے مانگا تھا اللہم ان تغفر فاغفر جمّا وَأَيُّ عَبْدٍ لَكَ مَا أَلَمَّا، اللہ اگر معاف کرنا ہی ہے تو حضور نے کہا تھا سب کو معاف کر دیجیے۔ ایسا بندہ آپ کہاں سے ڈھونڈیں گے جس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا ہوگا۔ اے اللہ آپ کے محبوب کے لفظوں کا واسطہ سب کو معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے اللہ، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے۔ رحمت کا عشرہ گزر رہا ہے، اے اللہ آخری رات ہے، رحمت کا عشرہ جا رہا ہے، اور اگر اس میں بھی رحمت نہ ملی اے اللہ تو ہم تو تباہ و برباد ہو جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اے اللہ ہم پر اپنی رحمت کی بارش فرما دیجئے، رحمت کی بارش فرما دیجئے، رحمت کی بارش فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.